الله وبركاته. الحمد لله لوليه والصلاة على نبيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے توفیق دی قرآن پر اس کی عبادت کرنے کی. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے دنیا میں بے شمار چیزوں کو بنایا ہے. ان میں سے کیڑوں کو اللہ نے بنایا، چرندوں کو اللہ نے بنایا، پرندوں کو اللہ نے بنایا، چاند و سورج کو، دریا کو، سمندر کو، تمام چیزوں کو 1,30,000 مخلوقات کو اللہ نے بنایا. جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کو اللہ ہی نے بنایا. لیکن اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اسے نہیں کہا کہ اشرف المخلوقات. اللہ نے جناتوں کو بنایا، اسے نہیں کہا کہ اشرف المخلوقات. اللہ نے بے شمار چیزوں کو بنایا، اسے نہیں کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. یعنی تمام مخلوقات تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی چیز کو مرتبہ ملا ہے، کوئی شخصیت کا مرتبہ پایا ہے، وہ کوئی انسان کو ملا ہے. ہمیں اور آپ کو ملا ہے اشرف المخلوقات ہمیں کہا ہوا. اب ہم اللہ کے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ملا رہے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم عبادت کریں گے اللہ کو فائدہ ہوگا، ہم عبادت کریں گے تو عبادت ہمارے اللہ محتاج ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں. کئی فرشتے ایسے ہیں، اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو قیام کی حالت میں ہے، یعنی کھڑے ہیں. کئی ایسے فرشتے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ رکوع کر رہے ہیں. کئی فرشتے اس طریقے سے ہیں اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی توصیف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچانے کے لیے، بس اپنا اعمال اپنے ساتھ ہے. ہم جہاں پہ عبادت کریں گے، ذکر میں بیٹھے ہیں، تو حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ تمام اعمال اپنے ساتھ ہیں، اپنے اعمال اپنے ساتھ ہیں. آپ اچھائی کریں یا برائی کریں، آپ کے ساتھ وہ اعمال. کوئی نہ آپ کے بھائی اعمال لیں گے، نہ پڑوسی لیں گے، نہ وہ رشتہ دار لیں گے. اگر اچھا کام کرتے ہیں، کسی انسان کو ایک گلاس پانی پلا دیتے ہیں، آپ کو ثواب لکھا جائے گا. کسی بلا وجہ کسی کو مار
ساتھ دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، آپ کو گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، اور نور کو یعنی فرشتوں کو نور سے بنایا، روشنی اجالے لائٹ سے بنایا، اور انسان کو نور سے بھی بنایا گیا، مٹی سے بھی بنایا گیا، پانی سے بھی بنایا گیا۔ لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں، اور جو جنات ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ اکڑے رہتے ہیں۔ لیکن انسانوں میں سے یہ ہے، انسانوں میں سے یہ ہے گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو تجھے میں اشرف المخلوقات بنایا ہے، زمین تیرے لیے بنائی ہے، آسمان تیرے لیے بنایا ہے، چاند و سورج کو تیرے لیے بنایا ہے، یہ دنیا کی جتنی شے ہے، جتنی چیزیں ہیں، اے میرے بندو تمہارے لیے بنایا ہو۔ تم اگر مت جانا، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری بارگاہ میں آ جانا، میری بارگاہ میں تم دعائیں کر لینا، میری بارگاہ میں تم نادم ہو کر کے دعا کر لینا، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تم میری بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرو گے، تم مجھے رب العالمین کہو گے، میں تجھے بندہ خاص کہوں گا، تم زمین پر یاد کرو گے، تجھے میں آسمان پہ یاد کروں گا، تم اکیلا یاد کرو گے تو میں فرشتوں کی جماعت میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھے رب کہو گے تو تجھے سب عطا کر دوں گا۔ تو نادم ہو کر کے مجھے یاد کر کے تو دیکھو، مجھے تو یاد کر کے دیکھو۔ تمام لوگوں نے مجھے یاد کیا ہے، آدم نے مجھے یاد کیا ہے، شیش نے یاد کیا ہے، نوح علیہ السلام نے یاد کیا ہے، تمام پیغمبروں نے مجھے یاد کیا ہے، اسے اتنا مرتبہ دیا ہے، اسے اتنا مرتبہ دیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے مجھے یاد کیا، اس کی کشتی کو میں نے پانی پہ گرا دی ہے، میں نے حضرت یونس علیہ السلام نے مجھے یاد کیا ہے، اسے سمندر کے بیچ میں مچھلیوں کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں اسے زندہ رکھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجھے یاد کیا ہے، تو اسے نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اسے آگ سے میں نے بچا لیا ہے۔ میں نے تمام پیغمبروں کی حفاظت کی ہے۔ اے بندو، جس طریقے سے انبیاء کرام نے مجھے یاد کیا ہے، اگر تم مجھے یاد کر لو گے تو تم یہاں پہ دعا کرو گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد نادم ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے اے پروردگار پیارے عالم میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جیسے ہی آگ کے گرانے کے جیسے آنسو نکلنے لگتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان کے آنسو کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے توبہ کو قبول عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سوچیں کہ ہم کو انسان، حضرت انسان بنایا گیا، کیوں بنایا گیا؟ ہم عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، بروز قیامت میں پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں۔ محلے میں اذان ہوتی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، شہروں میں اذان ہوتی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ جانے کہاں پہ رہیں گے، لیکن سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، نہ کوئی وہاں آپ کے ساتھ کام آنے والے ہیں، نہ پڑوسی کام آنے والے ہیں، نہ رشتہ دار کام آنے والے ہیں۔ اس لیے اتنا عبادت کریں اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور اس حالت میں راضی ہو جائے لوگ کہیں گے یہ دیوانے محمد جا رہا ہے، رسول کا امتی جا رہا ہے، ان کا چہرہ کو دیکھو لاجواب ہے، ان کی شکل و صورت
گے، کیونکہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کا چہرہ یہاں بھی چمکے گا اور قبر میں بھی چمکے گا، بروز قیامت بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ علی جانے کی نبی اسلامیہ یہ شب برات کی رات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے روم میں گزرے میں آئے کمرے میں، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر کے کہیں چلے، اور جانے کے بعد حضرت عائشہ سوچتی ہے کہ شاید حضرت خدیجہ کبریٰ یا حضرت میمونہ کی یہاں گئے ہوں گے، اسی شست و پنج میں سوچو بچار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے، اور تلاش کرتے کرتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے ہیں تو جنت البقیع مدینہ شریف میں ہے، جہاں پہ بہت صحابہ 70,000 صحابہ کرام بھی کر رہے ہیں اور انبیاء کرام بھی کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے تھے، اور آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھا کر کے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ پہنچ جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ پیچھے سے جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کو چوبیس دیکھی ملاتی ہے، سوچنے لگتی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو گئی ہے، اس لیے اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو ہلاتے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سوچا کہ آپ کی روح کب ہو رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کے پائے کو ہلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں یعنی رکوع سے سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ سنو سنو، تمہارے چیزوں میں میں نے خیانت نہیں کی ہے عائشہ، تجھے معلوم نہیں ہے آج کی رات 15 شعبان المعظم ہے، یعنی شب برات کی رات ہے، اس رات میں جاگنے کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے مقدس فرشتے آج روزی لے کر کے آتے ہیں، آج اللہ کے مقدس فرشتے موت لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے مقدس فرشتے آج زندگی لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے مقدس فرشتے رزق لے کر کے آتے ہیں۔ آج کی رات میں جو انسان زندگی عمر درازی مانگتا ہے، اللہ کے مقدس فرشتے ان کی عمر درازی لکھ دیتے ہیں۔ کوئی اگر اپنی موت مانگتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے ان کی موت لکھ دیتے ہیں۔ کوئی انسان اگر اولاد مانگتا ہے رات بھر جا کر کے تو اللہ کے مقدس اس کی تقدیر میں اولاد کو لکھ دیتا ہے۔ اے عائشہ سنو سنو، یہ وہ مقدس رات ہے، اس رات میں اللہ کے مقدس فرشتے آ کر کے سر پر سجود ہو جاتے ہیں اور رحمتیں برکتیں لے کر کے آتے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ جب بندہ کوئی دعائیں کرتا ہے، جو نمازیں پڑھ کر کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و مقبول عطا فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام، یہ وہ رات ہے، دیکھیں کتنی مقدس رات ہے، جاگنا لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کا لایا ہوا قرآن پڑھتے ہیں، حضور پر جو نازل ہوا قرآن اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حضور پر میرا ایمان ہے، حضور کا ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، حضور کا دیا ہوا نماز پڑھتے ہیں، حضور کا لایا ہوا، حضور کا فرمایا ہوا میں اذان دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث شریف بیان کیا جا رہا ہے تو کیوں نہیں اس پہ عمل کیا جائے، یعنی شب برات کی رات میں قبرستان جانا چاہیے، شب برات کی رات میں قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پیچھے سے حضرت عائشہ صدیقہ جاتی ہے، دعائیں کرتی ہے، کیونکہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے دعاؤں کے وہ محتاج رہا کرتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں تو ہم جو بھی کلمات پڑھتے سارے سوال کرتے ہیں تو ان کی
قبر میں چھماچھم رحمت اور نور کی برسات ہو جایا کرتی ہے۔ حدیث شریف بیان کر رہا ہوں، یعنی سارے سوال ہم مرنے والا نہ ہم اس کو کھانا دے سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں، دیگر چیزیں دے سکتے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد نہ جانے ان کی قبر میں کیسی کیسی عذابیں ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے سمندر میں، تالاب میں، ندی میں کوئی انسان بہ رہا ہو اور اسے ہاتھ دے دیا جائے یا رسی ڈال دیا جائے تو رسی کے سہارے وہ انسان پکڑ کر کے باہر نکلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مدعوین انتقال کرنے والے جب انتقال کر جاتے ہیں تو انہیں طرح طرح کے عذاب دیا جاتا ہے۔ ہمارے نہ اٹھانے کا محتاج ہے بلکہ ہماری دعاؤں کے محتاج رہا کرتے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ کلمات پڑھتے ہیں، جب یہاں پہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف سارے ثواب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر میں چھماچھم رحمت اور نور کی بارشیں نازل عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات دیکھیے اس شب برات کی رات جاگنا کیونکہ بڑی عبادت ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، یعنی 571 سال پہلے کے وہ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ چل رہے ہیں جنگل کی طرف، چلتے چلتے پہاڑوں کے بیچ آتے ہیں اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا بڑا پہاڑ ہے اور چٹان ہے، ان میں سے پتھر، کالا سا پتھر ہے اور اس پتھر سے اتنی روشنی آ رہی ہے، اتنا نور چمک رہا ہے، اتنا اجالا آ رہا ہے، تعجب کرنے لگتے ہیں کہ یہ کالا پتھر ہے، اس میں سے نور کیسے نکل رہا ہے، اس میں روشنی کیسے آ رہی ہے۔ تعجب کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کالا پتھر روشنی کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر تعجب کی کیا بات ہے، روشنی آ رہی لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں دیکھو گے تو اور تعجب کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے پاک پروردگار عالم اس پتھر کو حکم دیجئے یہ پتھر تو ٹکڑا ہو جائے، میں اس انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس شے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اس کے اندر سمایا ہے۔ اگر حکم ہوا پتھر تو ٹکڑا ہو گیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بزرگ ہے اس میں، سبحان اللہ، ایک بزرگ ہے، داڑھی سفید داڑھی ہے، سفید لباس والا بزرگ ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک کھجور کا درخت ہے اور نہریں پتھر کے اندر بہ رہا ہے۔ اس بزرگ سے پوچھا تم کیسے یہاں گزارا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو کھجور کو توڑ لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو اسے نہر کے پانی میں پی لیتا ہوں، اسی سے زندگی گزار رہا ہوں۔ اس بزرگ سے پوچھا گیا یہاں کتنے سال سے آپ عبادت کر رہے ہیں، کتنے سال سے ریاضت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سنیے 300 سال ہو گیا۔ کتنا سال؟ 300 سال سے وہ بزرگ پتھر کے اندر عبادت کر رہے تھے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا۔ تعجب کرنے لگتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب کرتے ہیں یا اللہ 300 سال سے یہ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ نبی علیہ السلام تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، امت محمدیہ کو ایک رات دوں گا، ایک رات دوں گا، یعنی شب برات کی رات دوں گا، اور اس رات میں جا کر کے عبادت کرے گا، اس رات میں جا کر کے ریاضت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، اس انسان کو اس 300 سال عبادت سے زیادہ بڑھ کے اسے ثواب دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ رات ہے، اتنی مقدس رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، ریاضت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام
اسلام کی بے شک تمام مذہب ہے، تمام دھرم میں سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرم تیرے ہیں۔ درود شریف پڑھے درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو تین شعر پیش کرا مولانا فرمانے کہ وَلَا جو کہ فرش والے تیری شوکت کا کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا کیا جانے، کہ فرش والے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے، یعنی محبوب یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا۔ آخری بند پیش کرا مولانا فرمانے واہ کیا جو تو کرم ہے کہ میں واہ کیا تو کرم ہے بدہ تیرا، تیری سرکار
کتنا محنت اور مشقت کرتے تھے. دو واقعہ بیان کر کے میں نیتیں کچھ بتاؤں گا. کتنا محنت کیا کرتے تھے. حضور جب پیدا ہوئے تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر, اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے شیش علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ہود علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی کم و بیش تمام انبیاء کرام کا نام لیتے ہیں. میں نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت جبرائیل امین خاموش ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسرار کرتے ہیں, کہتے ہیں اے جبرائیل خاموش کیوں ہو, خاموشی کیوں اختیار کر لیے ہو, بولو کیا میری بھی امت کو جہنم میں چلتے ہوئے دیکھے ہو. ہم لوگ حضور کی امتی, محمد کی امتی ہے. حضرت جبرائیل امین سے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے جبرائیل کیا میری بھی امت کو جہنم میں چلتے ہوئے دیکھے ہو. جبرائیل امین خاموش, کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام, میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں چلتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے. اور دیکھیے ہمارے لیے کتنا خیال کرتے تھے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس طرح تڑپتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنتے ہیں کہ میری بھی امت جہنم میں چلائی جائے گی. اتنا سننے کے بعد مدینے کے مکے کی گلیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جنگل کی اور چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں, صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں اور مل نہیں ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں گلیوں میں رہا کرتے تھے تو خوشبو مہکا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رہتے تھے گلیاں مہک جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, صحابہ کرام دیدار کیا کرتے تھے. صحابہ کرام بے چین ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں. ڈھونڈنے لگتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے ہیں تو ایک جنگل کی اور چلے جاتے ہیں. جنگل کی اور جانے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں, ایک بکری چرانے والا چرواہا اپنی بکری کو چرا رہا ہے, اپنی بکری کی خدمت کر رہا ہے, اسے گھاس کھلا رہا ہے, اس کو چرا رہا ہے, پانی دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا میرے پیغمبر کو دیکھا ہوگا. اعرابی شخص تھا, ایمان والا نہیں تھا, نماز پڑھنے والا نہیں تھا, روزہ رکھنے والا نہیں تھا, یعنی قرآن میں کی تلاوت کرنے والا نہیں تھا. اس شخص سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے مجھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, کملی والے آقا کو دیکھا ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, میرے بزرگ تاجدار انبیاء کو آپ نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کے پیغمبر کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, میں آپ کے رسول کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, آپ کے آقا و دادا مدینے کے تاجدار کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, آپ کے ایمان والے میں نہیں ہوں. لیکن سنو کوئی شخص جو ہے کئی دنوں سے اس قدر جاروں کا کار ہو رہا ہے, اس قدر اپنے آنسو کو بہا رہا ہے, اس قدر رو رہا ہے. جنگل میں کوئی شخص رو رہا ہے جس کی رونے کی وجہ سے ہماری بکریاں جو ہے چرنا بند کر دی ہے. ہماری بکریاں اس کی آواز کو سن کر کے چرنا بند کر دی ہے. اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہے, حضرت علی ہے. حضرت علی کا ملا وجہ قریب صحابہ کرام نے کہا اب مجھے معلوم ہو گیا تو رونے والا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چلو چلتے ہیں. تو جانے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم سب کا سجدہ کرتے ہیں. کسی مفکر نے سجدہ کیا ہے
ہے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے۔ کوئی غسل نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، کوئی مفکر جب سجدہ کرتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت میں قرآن جائیے، میرے رسول کی رفعت میں قرآن جائیے۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ ایک بار پروردگار عالم میری امت کے گناہوں کو بخش دے اور میرے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک میری امتی بخشا نہیں جائے گا تب تک میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ صدیق اکبر کا ہی نہیں اٹھایا، فاروق اعظم عثمان غنی علی دوڑے ہوئے حضرت فاطمہ کے گھر اپنی بیوی کے گھر میں جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ کو فرماتے ہیں ایک فاطمہ کو زہرا آپ کے پاپا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا ہے، چل گئی۔ صدیق اکبر اپنے سر کو اٹھانے کے لیے بولے